فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الإيمان بالله والنفع لعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء، الشرك بالله والزر لعباد الله. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ام فروہ مرحومہ بنت توقیر حسین صاحب، صفدری بیگم مرحومہ بنت سید حمید صاحب، وکیل اعظمی مرحوم فخر النساء بیگم بنت محسن رضا، سید، اب یہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں میں، ابن سید علی نقی، کوئی بتا سکتا ہے نام کیا تھا؟ سید حمید وکیل یا کیا ہے؟ نہیں معلوم. ابن سید علی نقی. بہرحال لوگوں کے نیت سے بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما دیں. ہاں، جاوید رضا ابن علی. اچھا، صلوات بر محمد. تو ارادہ ہمارا یہ تھا کہ چونکہ یہ 4 مجلسیں شہزادی کے متعلق میرے ذمے آئی ہیں تو بی بی سے متعلق ہی گفتگو مناسب ہے، جس کے لیے میں جس سورے کو پڑھنا چاہ رہا تھا وہ سورہ ہے انا ان اعطیناک الکوثر. پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے انا اعطیناک الکوثر. پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، بس آپ پڑھیے اپنے رب کے لیے نمازیں اور قربانی دیجیے. کم کر دیا تو میں آگے کر لوں اس کو؟ نہیں میں کر لوں گا سر، آپ تشریف بھیا. اگر نہ ہو پائے تو بتا دو، ہم بغیر مائک کے پڑھ لیں گے، دقت نہیں ہمارے ساتھ. بولیے صلوات. کہاں تو ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر. پیغمبر، ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. فصل لربک وانحر، بس آپ پڑھیے اپنے رب کے لیے نمازیں، وانحر اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی مقطوع النسل ہے، وہی دم بریدہ ہے. اس میں جو آج گفتگو ہونی ہے وہ لفظ کوثر پر. کوثر کے معنی کیا ہیں ایک، اور پھر جب یہ طے ہو جائے گا کہ کوثر کے معنی کیا ہیں تب یہ طے ہوگا کہ کوثر سے مراد کیا ہے. صلوات پر محمد.
اس لیے کہ ایک ہوتے ہیں لغوی معنی اور ایک ہوتے ہیں مرادی معنی. مثلا پاگل معنی، بولیے پاگل کس کو کہتے ہیں؟ دیوانہ. اچھا چھوڑیے پاگل. عقل مند کسے کہتے ہیں؟ سمجھدار کو. اب صاحب مولانا وسیع حسن صاحب جیسے داخلہ ہوئے پگلا آ گیا، تو پاگل کے معنی دیوانہ، یہ تو معنی ہو گیا نا. مراد کیا ہے آپ کی؟ مولانا وسیع حسن صاحب مثلا عقل مند معنی سمجھدار. ہمارے علاقے کا عقل مند آدمی آ گیا. مراد کون ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ لو دونوں میں وسیعت، اچھی بات ہے. صلوات پر محمد. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بات آسان ہے سمجھنا کہ لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہے اس کے لغوی معنی اور ایک ہے اس کے مرادی معنی، کہ کیا مراد لے رہے ہیں آپ. اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم آپ کو دے رہے ہیں، کیا عطا کر رہے ہیں؟ کوثر. تو پہلے یہ طے ہوگا کہ کوثر کے معنی کیا ہے، پھر یہ طے ہوگا کہ کوثر سے مراد کیا ہے. اب واضح ہو گئی بات. اب جب آئیے گا کوثر کے لغوی معنی، تو کوثر ہے یہ مبالغہ. یہی ہے نا حضور؟ کوثر اصل اس کے معنی ہے کثرت کے، زیادہ. لیکن ہر کثرت اچھی ہوتی ہے؟ ایک جگہ صاحب 5,000 کی بھیڑ ہے اور 5 کے 5,000 شرابی ہے، تو کثرت ہے نا؟ یہ کثرت اچھی ہے نا. ایک جگہ ماشاءاللہ جو ہے وہ 5,000 آدمی ہے اور 5 کے 5,000 حاجی، نمازی، اللہ والے، متقی، پرہیزگار. یہ بھی کثرت ہے، مگر یہ کثرت اچھی ہے. یہ عربی کا کمال ہے کہ ایک ہی لفظ میں دونوں باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. ایک کہ کیا مراد لے رہے ہیں، کیا معنی ہے. ہم کو کہنا ہوگا کثرت، تو اس میں اچھی لگانا پڑے گی، بری لگانا پڑے گی. عربی میں دونوں کے لیے الگ الگ لفظ ہے. کوثر ایسی کثرت جس میں خیر پایا جاتا ہو. تو ہر کثرت تو اچھی نہیں ہوتی. تو بری کثرت کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جواب تکاثر. تکاثر کے معنی بھی کثرت کے ہیں، لیکن تکاثر معنی وہ کثرت جو بیڈ ہے، جو بری ہے. قرآن میں ہے یہ بھی لفظ استعمال ہوا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وہاں بھی معنی کثرت کے ہیں، مگر اس کثرت کے معنی اچھی کثرت کے نہیں ہیں. لیکن کوثر کے معنی وہ کثرت جو جس میں خیر پایا جاتا ہو. اب ترجمہ کیجئے، انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. صلوات پر محمد. آپ کے گھر میں جو قرآن ہے، چاہے خود خریدا ہو یا شادی میں ملا ہو، اس میں بھی جب جائیے گا تو ترجمہ یہی ہوگا، انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. فصلی لربک، پس نماز پڑھیے واسطے اپنے پروردگار کے. ونحر، اور نحر یعنی قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، اور آپ کے دشمن جو ہے وہی ابتر ہے، وہی دم بریدہ ہے، وہی مقطوع النسل ہے. یہ ہو گئے آپ کے لفظی معنی. تو کوثر کے معنی کیا ہوئے باس؟ خیر کثیر. ابھی کلاس ہوتی تو بیچارہ ڈانٹ کھا جاتا لڑکا. صلوات پر محمد وآل. تو کوثر کے معنی خیر کثیر.
اب اور اللہ نے کہا ہم نے آپ کو خیر، تو کیا دیا اللہ نے؟ پہلا سوال یہ خیر کثیر اللہ میاں ہے کیا؟ تو یہاں شیعوں کے یہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تقریباً سارے کے سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کثرت سے مراد، کوثر سے مراد یہاں اولاد ہے۔ تو اب اگر کوثر سے مراد اولاد ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی، یہی نہ ہوگا؟ لیکن اونگی بونگی نسل نہیں، ایسی نسل جس میں خیر ہے، یہ ذہن میں رہے گا۔ صلوات پر محمد تو جنرلی شیعہ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد نسل، اولاد۔ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ بڑی بڑی دلیلیں ہیں اس کی، لیکن ادھر جو موجودہ ایک مفسر انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگے یار 2 گھنٹہ پبلک کا ٹائم برباد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلی آیت اور آخری آیت ملا لو، کچھ بحث کی ضرورت ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ یہ کیا ہے خیر کثیر؟ آگے کہہ رہا انا شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ دشمن کی نسل چلنے والی نہیں ہے، آپ کے یہاں کثرت ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ صلوات بر محمد۔ تو شیعوں میں کوئی اختلاف بھائی بالکل اردو میں بولتے ہیں نا، ارے وہ فلنوا اس کے تو ایک کو لڑکا نہیں ہے، آپ کے تو ماشاءاللہ کافی ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ کافی ہے کہ کیا کافی ہے بولیے؟ یعنی اولاد کافی ہے نا۔ تو اس آیت سے اس آیت کا مطلب واضح ہے، کوئی بہت بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے شیعوں کے علاوہ جو علماء ہیں ان کے یہاں تو خوب ایک سے ایک تفسیریں ہیں، لیکن اب ہم بڑے بڑے نام گنانا شروع کریں، فلاں نے یہ لکھا ہو، فلاں نے یہ لکھا ہو، فلاں نے یہ لکھا، آپ کے کس کام کا؟ سوائے اس کے یار مولانا بڑے قابل آدمی ہیں، بہت یاد کر کے آئے تھے، تو ممبر قابلیت کے اظہار کے لیے نہیں ہے۔ 2 دنا 4 بات کرو اور پبلک سے کہو اپنے گھر جائے، صبح کام پہ جانا۔ صلوات بر محمد تو واقعی بڑے بڑے ایک سے ایک قابل گزرے ہیں، ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں، کئی صفحات لکھ ڈالے ہیں، لیکن اب جن کو آپ جانتے ہی نہیں، خالی نام گنانے سے کوئی فائدہ ہے سوائے اس کے کہ اپنی قابلیت کا اظہار؟ لیکن ایک نام ان برادران اہل سنت کے علماء میں اتنا بڑا نام ہے کہ جن کو امام کہا جاتا ہے، بوجھو تو جانی کون ہے یہ مجبوری، میں نے کہا 10 بج گیا ہے، اب اس کے لیے یہ سب کلا کرنی پڑے گی۔ صلوات پر محمد امام شافعی جو ہے وہ فقہ کے آدمی ہیں، امام ابو حنیفہ بھی فقہ کے آدمی ہیں، امام بخاری حدیث کے آدمی ہیں، تفسیر کے آدمی نہیں ہے، امام مسلم حدیث کے آدمی ہیں، امام بخاری حدیث کے عالم ہیں، شافعی حنبلی مالکی یہ لوگ فقہ کے عالم ہیں۔ تفسیر الگ موضوع ہے، ابھی میں آدھا لوں گا، آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں، جن کو کہتے ہیں امام فخر الدین رازی۔ دیکھا اس کا مطلب آپ بھی راضی ہیں کہ تفسیر رازی سے یہ بحث کی جائے۔ صلوات پر محمد
آگے یہ تو سن لیجیے، ابن حسن صاحب کا نام سنا ہے؟ کیا زبان ان لوگوں کی تھی. تو ایسے ہی کسی موضوع پر وہ گفتگو کر رہے تھے، تو ایک تفسیر ہے ان لوگوں کے یہاں، تفسیر بیضاوی. بیضا کے معنی سمجھتے ہیں نا، انڈا. تو کہنے لگے کہ اگر بیضاوی کی تفسیر سے بات کروں تو وہ گول گول بات کریں گے. سمجھا؟ اگر تفسیر رازی سے بات کروں تو آپ راضی نہ ہو. تو ہمارے یہاں ایک تفسیر ہے، تفسیر صافی. تو فرماتے کیوں نہ تفسیر صافی سے اس مسئلے کو صاف کر دیا جائے. تو یہ بزرگوں کی زبان ہم لوگوں کے پاس کہاں وہ. تو اس وقت ہم تفسیر رازی ہی سے پڑھیں گے. بہت سے لوگوں نے اس پر محنت کی ہے، قلم چلائے ہیں. مرحوم امام فخر الدین رازی جب اس سورے پر آتے ہیں اور خاص کر کے کوثر پر، تو 10-11 تفسیریں بیان کرتے ہیں. کوثر سے مراد یہ، کوثر سے مراد یہ، کوثر سے مراد یہ، جس میں ایک مراد یہ بھی ہے جو شیعہ لوگ کہتے ہیں. لہذا دو ایک شروع کا سنا کے ان کے اوپر آ جاتے ہیں. کیوں؟ صلوات پر محمد. تو کوثر سے مراد شیعہ کہتے ہیں کیا؟ اولاد. اب آئیے جناب فخر الدین رازی کیا فرماتے ہیں. تو انہوں نے کئی اقوال لکھے ہیں. من جملہ کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد نہر. اچھا ایک نقطہ اور سنا دیں کہ مراد چاہے جو ہو، جو اوریجنل معنی ہے وہ مرادی معنی میں کہیں نہ کہیں پائے ضرور جائیں گے. تو اصلی لغوی معنی کیا ہے؟ خیر کثیر. تو چاہے جو مراد لیجئے گا اس میں کہیں نہ کہیں کثرت ہونا چاہیے، تبھی مرادی معنی صحیح ہو سکتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض. ٹھیک ہے صاحب، حوض ٹھیک ہے، لیکن اس میں کثرت کہاں ہے نا. مگر وہ عالم ہے، پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے کہا کثرت ہے. کہاں؟ کہ چونکہ یہ جو حوض ہے، حوض کوثر ہمارے یہاں بولتے ہیں نا، جنت میں جتنی نہریں نکلی ہیں وہ سب اسی حوض سے نکل کے جائیں گے. تو چونکہ کثرت سے نہریں نکلی ہیں اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حوض کوثر. ٹھیک. دوسرا قول نہر کوثر. انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے، اس میں کہاں کثرت ہے؟ کہ محشر میں دنیا جہان کی پبلک وہاں اکٹھا ہوگی، چونکہ پبلک کی کثرت وہاں ہوگی اس لیے نہر کوثر. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ پڑھا لکھا آدمی بلا دلیل کے بات نہیں کرتا. صلوات پڑھیے، اب ان کی دلیل سنا. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو وہ کہتے ہیں کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو معراج پہ لے جایا گیا تو معراج میں سب سیر کرائی گئی، جنت کو بھی دکھلایا گیا، جہنم بھی دیکھی، تو بہت کچھ. اچھا قرآن بھی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم کیوں ان کو معراج کروائی؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں ان کو بولیے دکھلا سکیں. تو پیغمبر کو بہت کچھ دکھلایا گیا. کبھی وقت ہوا تو یہ بھی پڑھنے کے لائق ہے کیا کیا پیغمبر نے دیکھا. تو کہتے ہیں کہ پھر جبریل ہم کو لے گئے ایک حوض پر. حوض کا پانی اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار، برف سے زیادہ ٹھنڈا. میں نے اس میں ڈالا ہاتھ، میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اے رسول اللہ یہی تو کوثر ہے، اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے.
کہتے چونکہ اس کے لیے حدیث موجود ہے اس لیے کوثر سے مراد حوض یا نہر. ہو گئی بات. 2 بلکہ 3 کہہ لیجئے اگر حوض اور نہر کو الگ الگ مان لیا جائے. 3 کوثر سے مراد علماء. صلوات در محمد ہے. کوثر سے مراد علماء. ہم نے کہا جو اوریجنل معنی ہے وہ کہیں ختم. اوریجنل معنی کوثر کے کیا ہے؟ کثرت. خالی کثرت نہیں ہے, خیر کے ساتھ کثرت ہے نا. تو اب علماء یہ کیسے اس پر چپکے گی؟ اب وہ کہتے ہیں کہ کیوں تم نے سنا نہیں پیغمبر کو کہتے ہوئے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. یا بعض روایتوں میں افضل کا بھی لفظ ہے, ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. تو چونکہ جو ہے وہ لطیفہ سنا دیں. صلوات در محمد تھوڑا چاہیے. تو جناب فخر الدین رازی نے یہ حدیث دلیل میں پیش کی. یہ حدیث آپ کے ہاں بھی ہے علماء امتی والی, تو اس کا مطلب دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے. ایک جو ہے وہ ہمارے استاد نے درس میں نقل فرمایا کہ ایک دن جناب موسیٰ کو خواب میں دیکھ لیا مقدس اردبیلی نے. ہمارے علماء میں سے بڑے بزرگ عالم ہیں, مرحوم ملا احمد مقدس اردبیلی نے خواب دیکھا جناب موسیٰ ہیں اور رسول اللہ. جناب موسیٰ نے اعتراض کیا پیغمبر سے, ہمارے نبی سے, یا نبی اللہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو ہمارے برابر یا ہم سے افضل قرار دے دیا. تو رسول اللہ نے کہا ہماری امت کا ایک عالم ہے, بات کر لو سمجھ میں آ جائے گا. تو جناب موسیٰ نے ان سے کہا مقدس اردبیلی سے کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا صاحب میرا نام احمد ہے, میرے ابا کا نام ابو ذر ہے, میں صاحب جو ہے وہ اردبیل کا رہنے والا ہوں, گلی کا نام یہ ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا ہائے بھائی صاحب ہم نے آپ سے آپ کا نام پوچھا تھا, خالی ایڈریس تھوڑی پوچھا تھا. بات ہو گئی. پلٹ کے کہا تھے آپ تو نہیں جب اعتراض کر سکتے یا نبی اللہ. کہا کیوں؟ کہ اللہ نے خالی آپ سے اتنا پوچھا تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ چپ رہے تھے, خالی کہتے ہیں یہ ڈنڈا ہے. آپ بھی تو لگے اتنا لمبا جواب دینے کے لیے, یہ میرا ڈنڈا ہے, اس سے تکیہ ٹیک لگاتا ہوں, پتے توڑتا ہوں, بکریاں ہٹاتا ہوں. تو وہ نبی ہے. انہوں نے کہا میاں سمجھے نہیں آپ, میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا. تو جتنی کبھی کبھی آدمی دیکھا ہوگا نا کہ جس سے لگاؤ ہوتا ہے, محبت ہوتی, فون آ گیا تو دل یہ چاہتا کٹے نا, یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو آدمی کو جس سے پیار ہوتا ہے چاہتا ہے کہ محبوب دیر تک بات کرے. تو بھیا مولوی صاحب آپ سمجھے نہیں, ہم اللہ سے بات کر رہے تھے. تو دل تو یہی چاہے گا نا کہ جتنی دیر بات کریں اتنے شرف کی بات ہے. تو مقدس نے کہا تو آپ کیوں بھول رہے ہیں, ہم اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہیں, جتنی دیر بات کریں گے. صلوات در محمد و آل. دیکھیے ہماری بات پہ ہنسیے مت, ہم ہنسی مذاق کی بات کرتے ضرور ہیں مگر بدتمیز نہیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں. صلوات بر محمد و آل. ہنسا کھلا کے مجلس پڑھنا اور ہے اور بدتمیزی کرنا اور ہے. یہ احبوب محبوب یہ کوئی اتنا گندا لفظ نہیں ہے, یہ تو چھچوروں نے اس کو خراب کر دیا. صلوات بر محمد, چھچوروں نے خراب کر دیا. ورنہ تو اس دنیا
دنیا کا وجود ہی عشق کی بنیاد پر ہے، اور اس دنیا کی بقا بھی محبت کی بنیاد پر ہے۔ خدا نے کہا میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو خلق ہی نہ کرتا۔ اور پھر حدیث کہتی ہے لولا الحجہ لساخت الارض، اگر زمین پر امام کا وجود نہ ہو تو زمین ختم ہو جائے۔ تو یہ دنیا بنی ہے محبت میں، بچی ہوئی ہے محبت میں۔ صلوات در محمد و آل۔ تو اب جو جس ٹائپ کا ہوگا ویسا سوچ کے مسکرائے گا، ہم سے کیا مطلب۔ صلوات در محمد و آل۔ تو پہلا قول حوض سے مراد، کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد نہر، کوثر سے مراد علماء۔ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا پیغمبر کو نہیں سنا کہ جو ہے وہ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں؟ مگر مثال سنیے تو مزہ آ جائے گا۔ اور پھر دیکھو پیغمبر کے بعد کیسے کیسے علماء ان کی امت میں پیدا ہوئے، کالباقر والصادق والکاظم۔ مثال اور کہیں نہیں ملی۔ کا دیکھا پیغمبر کی امت میں کیسے کیسے علماء پیدا ہوئے، جیسے امام باقر، جیسے امام صادق، جیسے امام کاظم۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو یہ تین قول ہوگا، بہت سے اقوال ہیں، بس جلدی جلدی یہ تھوڑا زینہ بنا لیا مین کے لیے۔ چوتھا قول، حالانکہ ان کی ترتیب میں یہ تیسرا ہے، ہم نے اس چوتھے کو تیسرا بنا دیا، تیسرے کو چوتھا۔ قیل اولاد، اب ذرا سی باریکی اس پر غور کر لیجئے، ہم سے تو بہت ہی زیادہ قابل ہیں، مولانا تشریف فرمائے، آپ کے یہاں شاید نماز بھی پڑھا چکے ہیں۔ قیلہ اور قالہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے معنی ہے کہنے کے۔ قالہ کیا نام ہے آپ کا؟ قال علی، علی نے کہا۔ ایک کبھی ہوتا ہے قیلہ، کس نے کہا پتہ نہیں، کہا جاتا ہے، جیسے اردو میں بولتے ہیں کیا؟ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا یوز ہوتا ہے؟ قیلہ، کہنے والا معلوم۔ اور جہاں قول کو ہلکا بنانا ہوتا ہے وہاں جو ہے وہ عربی میں قال کی جگہ قیلہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ کا نظریہ سمجھ میں آ گیا کہ لکھ تو رہے ہیں کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، مگر آپ کا خیال ہے کہ یہ قول ہلکا ہے۔ یہ مطلب ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ چوتھا نظریہ کیا؟ وَقِيلَ أَوْلَادُ، ایک قول یہ بھی ہے، ایسا کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کوثر سے مراد اولاد۔ ہم کہیں گے جناب امام فخر الدین رازی، آپ نے اس سے پہلے دلیلیں دی، حوض میں حدیث، علماء والے قول میں حدیث، تو یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے؟ ابھی نہ آپ شیعہ ہیں نہ سنی، ابھی ایک عام آدمی کی طرح بحث کیجئے آپ، یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے کوثر سے مراد اولاد؟ دلیل کیا ہے؟ اب جو انہوں نے دلیل دی ہے، دلیل دینے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پر محمد۔ رسول اللہ کے کتنے لڑکے؟ سب سے بڑے قاسم، جس کی وجہ سے حضرت کی کنیت پڑی کیا؟ ابو القاسم۔ طیب، طاہر، عبداللہ، قاسم، طاہر، طیب، عبداللہ، یہ چار۔ مدینے سے ہم سے مطلب نہیں ہے، ابراہیم نام کے بیٹے پیدا ہوئے اس سے ہم سے مطلب نہیں، وہ تو بات کی بات ہے، وہ ماں بھی الگ ہے۔ یہاں جہاں قرآن نازل کہاں ہوا ہے؟
یہ سورہ نازل کہاں ہوا ہے؟ مکہ. تو سب سے بڑے قاسم، پھر طاہر، پھر طیب، پھر عبداللہ، 4 بیٹے. بعض کہتے ہیں کہ طیب اور عبداللہ ایک ہیں. تو اگر طیب اور عبداللہ ایک ہیں تو کتنے ہوئے؟ 3. اور یہ تینوں بیٹے یا چاروں بیٹے کس کے بیٹے ہیں؟ جناب خدیجہ سے، ہے نا. قاسم کا انتقال ہو گیا بچپنے میں، طاہر کا بولیے انتقال ہو گیا بچپنے میں، طیب بھی مر گئے. اب آخری بیٹے ہیں عبداللہ. اب پیغمبر کے پاس کچھ نہیں ہے. عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا. گئے دفن کرنے، دفن کر کے پلٹ کے آ رہے تھے تو ایک بدتمیز آدمی تھا بنی امیہ کا. اس کو دماغ میں رکھیے گا، ابھی بات آئے گی فخر الدین صاحب کی. اس کا نام تھا عاص ابن وائل. کیا نام تھا؟ بدتمیز آدمی. جب دفن کر کے پلٹ رہے تھے تو عاص ابن وائل نے کہا بس ختم، گیا دین ان کا. اب کوئی لڑکا تو بچا نہیں، یہ تو ہو گئے ابتر. یہ وہیں سے آیا ان نشانیہ کا اول ابتر. یہ تو ہو گئے ابتر، ان کے آگے اولاد تو ہے نہیں، اب دین ان کا چلائے گا کون؟ دیکھیے یہ عاص ابن وائل نے بدتمیزی کی ہے، جسارت کی ہے، رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے. لیکن اس کے باوجود ایک جملہ دل چاہتا کہہ ہی دوں کہ دشمن ہونے کے باوجود عاص بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اس دین کو کوئی بچا سکتا ہے تو اولاد بچا سکتی ہے. صحابیت کے بس کی بات نہیں. دشمن بھی اگر صحیح بات کہے تو اس کا مطلب کہ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ سب کے بس. ارے کون ہے صاحب جوان اولاد قربان کر کے دین بچائے گا سوائے اولاد کے؟ تو یہ اس نے بدتمیزی کی. رسول اللہ کو بولیے اذیت ہوئی، حضرت کو تکلیف پہنچی. یہ ذہن میں ہے کہ عاص ابن وائل نے پیغمبر سے پر طنز کیا کہ اب تو یہ ہو گئے لاولد، ابتر، نربنسیا، نسل آگے چلنے والی نہیں ہے، دین ان کا ختم. یہ ذہن میں ہے. اب کہتے ہیں قیل اولادو، اس واپس گئے تھے نا. ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد بولیے اولاد ہے. دلیل، اب دلیل سنیے، بیائی نہیں الفاظ ہیں فخر الدین رازی کے. فرماتے ہیں انما نزلت هذه السورة ردا على من عابه علیہ السلام بعدم الاولاد. اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس انسان کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا. تو جب طعنے کے جواب میں ہے تو کوثر سے مراد کیا ہو جائے گا؟ کثرت اولاد. صلوات پر محمد. اور یہ اگلا فقرہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں نا، شیعہ کہتا اتنا مزہ نہ آتا جتنا جناب فخر الدین رازی کے کہنے پر ہے. کہتے ہیں یہی وجہ ہے. وسیع بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ سید محمد وسیع. کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ اعظم گڑھ یا بمبئی؟ بمبئی، اعظم گڑھ، ہندوستان. یا تو ادھر ادھر سمجھائی تھی. سید محمد آگے
جب سید ہو تو کس امام سے ہو؟ تو امام رضا کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں. انتقال کہاں ہوا؟ خراسان میں. تو کہاں سے آئے؟ امام رضا علیہ السلام ہندوستان تو آئے نہیں ہے نا. اچھا اور ایک بات اور سنا دیں, رضوی کا پھنس جاؤ گے. امام رضا کے ایک ہی لڑکا ہے, ایک ہی فرزند تھے, امام محمد تقی علیہ السلام. تو رضوی کیسے ہو گئے؟ اس کا جواب ہے چونکہ حضرت کے صرف ایک فرزند تھے, نویں امام محمد تقی سلام اللہ علیہ. تو امام محمد تقی نے اپنے بچوں سے یہ وصیت کی کہ چونکہ میرا کوئی اور بھائی نہیں ہے کہ جو امام کی طرف منسوب کرے, رضوی لکھے, لہذا تم میں سے کچھ لوگوں کو چاہیے کہ تم اپنا سلسلہ میرے بابا سے جوڑو. صلوات. اب سمجھ میں آیا نا؟ یہ اس لیے کہہ دیا کوئی اعتراض کرے جواب دے سکے. تو چلیے صاحب, رضوی جو ہے وہ تقوی بھی ہے اس اعتبار سے. تو ہندوستان میں کہاں سے آ گئے؟ اچھا ہندوستان چھوڑیے, لندن میں کیسے پہنچ گئے؟ ایک سے ایک ہم کو سادات وہاں دکھتے ہیں, جاتا ہوں ملتا ہوں. امریکہ میں آ گئے. کوئی دنیا کا کونا بچا نہیں ہے جہاں ایک کیٹ ہو صحیح, سمجھے آپ, پہنچ نہ گیا ہو. تو یہ کیسے کہ یہ ہے کوثر کا دم. اچھا پہلے ایک بات اور سن لیجئے, یہ جو کوثر جناب فاطمہ ہوئی نا مراد, جناب فاطمہ کے کتنے لڑکے؟ بولو. 3. لڑکوں کی بات ہے, لڑکیوں کی نہیں. کتنے لڑکے؟ 3. امام حسن, امام حسین اور جناب محسن یا محسن. تو محسن تو پہلے ہی شہید کر دیے گئے, نسل چلی نہیں, بچے 2. اب آپ سمجھے کیا ہوا؟ یہ محسن کی شہادت نہیں ہے, پیغمبر کی 1/3 نسل کو مارا جائے. اس اعتبار سے آپ دیکھیے نا کتنا بڑا جرم ہے. رسول اللہ کی 1/3 نسل کو مار دیا گیا. اب آئیے امام حسن, قاسم, نسل چلی نہ. قاسم سے چھوٹے تھے 11-12 سال کے عبداللہ, نہ 11 سال کے بچے کی کہاں, وہ بھی کربلا میں شہید ہو گئے. ایک بیٹے ہیں امام حسن کے, حسن, جن کو حسن مثنیٰ کہتے ہیں. ایک سے نسل چلی یہاں, اور بچے شہید ہو گئے, نسل نہیں چلی. ادھر آئیے, علی اکبر کی نسل چلی نہیں, علی اصغر نہیں. ایک امام زین العابدین آئے تو وہاں بھی ایک, یہاں بھی ایک. یہ ذہن میں ہے. اب فخر الدین رازی کا جملہ سنیے, صلوات بر محمد. یہ تو شروع سے گڑبڑ کی گئی نا. 1/3 پہلے دن مار دی گئی جناب محسن کو. پھر امام حسن کے جتنے بچے, ان سے ایک حسن مثنیٰ یا شاید عمر سے نسل چلی. ادھر امام حسین کے ہاں ایک, امام زین العابدین علیہ السلام سے نسل چلی. اس کے بعد جو نسل بھی چلی ہے نا, تاریخ پڑھیے آپ, کھڑا کھڑا بغداد وغیرہ میں سیدوں کو کھڑا کر کے دیوار جوڑ دی گئی. سنا نہیں سنا؟ یہ موضوع نہیں ہے, ورنہ اس پر پڑھتا میں کہ کیا ہوا ہے. کھڑے کھڑے زندہ دیوار میں چن دیا گیا ہے. اسی طرف شاید ان کا اشارہ ہے. اب سنیے فخر الدین رازی نے کیا کہا, قیل اولادو. کیا ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد. دلیل
کا دلیل یہ ہے کہ یہ آیت سورہ نازل ہوا ہے اس بدمعاش کے جواب میں جس نے پیغمبر کو تانا دیا تھا، اولاد نہ ہونے کا ابتر کہا تھا. کہتے ہیں مگر اچھا جس نے تانا دیا تھا وہ کہاں کا تھا؟ بنی امیہ کا. کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے. او نظر ہمیں ذرا غور تو کرو، کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا اہل بیت کو. یا اہل بیت کا مطلب امام نہیں ہے، امام تو 11 تو مارے گئے نا بس. یہاں مراد بچے، اہل بیت یعنی خاندان کے سادات. کم قتل من اہل بیت، ہمیں ذرا غور تو کرو کتنا مارا گیا اولاد رسول کو. ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے، بھری ہوئی ہے. یہ کسی شیعہ کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی سید کا جملہ فخر الدین رازی کا. اس پر تو آپ نے ہے کہہ دیا. اس سے مزیدار اگلا ہے، صلوات بر محمد. کیا انظر، ہمیں دیکھو تو کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا. ثم العالم، بولیے، ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات بھری ہوئی ہے اولاد رسول سے. وَلَمْ يَبْقَى، تانا کس نے دیا تھا؟ بنی امیہ کا تھا نا. وَلَمْ يَبْقَى مِن بنی امیہ احد یعبأ بہ، اور آج ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کی طرف اشارہ کر کے بتا سکو یہ بنی امیہ کی نسل سے. صلوات بر محمد و آل. کہو 10 منٹ بچا ہے وہ. ارے وجیہ بڑی گڑبڑا گئی، ٹھنڈے علاقے سے آ کے گرمی پسینہ وہ سب بیٹھ گئی. حالانکہ کل 100 روپیہ لگایا میں نے سیرپ کے چکر میں، تب پڑھ. صلوات بر محمد و اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، خالی تھوڑا سا ہنسا لو، جگا لو. آدمی 2 منٹ کے لیے ہنس دے نا، پھر آدھا گھنٹہ فریش رہتا ہے. اس صرف مقصد یہ ہے اور کوئی مقصد نہیں. صلوات بر محمد. بھائی ایک نکتہ وہ بھی انہی کا، جب آج ان پر بات چلی تو انہی پہ چلے، پھر کل سے آئیں گے اپنے لوگ. قرآن نے کیا کہا؟ انا اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. تو کوثر تو ہو گیا نا. اب کل بات ہوگی کوثر سے مراد کون ہے. ابھی تو نسل ہو گئی ہے، لیکن اس نسل میں کس کے ذریعے چلی، کل اس پر بحث ہوگی. واپس آ جائیں. کوثر اعطینا، ہم نے آپ کو، بولا بھائی عطا کیا. عطا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عطا بالعوض اور ایک ہے عطا بلا عوض. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے علاقے کے ہیں، بڑے گاؤں کے ہیں، ہے نا؟ غلط تو نہیں سمجھ. نام البتہ شوگر کی وجہ سے بھول جاتے ہیں. کانا ہے تھوڑا مسلم صاحب وسیم. تو یہ بیچارے انہوں نے دیکھا بیچارہ بڑا چلا رہا ہے، آواز بیٹھی ہے، پسینہ پسینہ ہو گیا، دوڑ کے گئے تو 50 روپیہ کا رومال خرید کے لائے. لے لو. خیر وہ پاچ لیا. بعد میں ہم نے کہا کہ وسیم بھائی روملوا کس مت کا ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس ہمارے ابا فاتحہ پڑھ دیجئے گا. تو ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہو گیا، فاتحہ پڑھ دیا. 3 دن کے بعد یہ ناراض ہو گئے. کہنے لگے اے مولانا ہمارا رومال واپس کرو. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ رومال، میں شیعہ مسئلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہی کی بات. اب سوال ہے کہ کیا یہ اپنا رومال واپس لے سکتے ہیں؟
آپ فتویٰ مت دیجیے، اب سنا رہا ہوں۔ جناب فخر الدین رازی نے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لکھا کہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کچھ عطا کیا، جیسے انہوں نے رومال عطا کیا، ہم نے کہا کہ کیوں؟ کہا ابا کو فاتحہ پڑھ لیجئے، تو بدلہ لے لیا نہیں لے لیا؟ اب یہ چاہے جتنا ناراض ہو جائیں، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اب ان کو اپنی عطا واپس لینے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ کاہے رومال کیوں دیا؟ کچھ نہیں، مولا کی مجلس تھی، تھوڑا پوچھیے گا آپ کو، مجھ کو کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے اس کا عوض 3 دن کے بعد ناراض ہو گئے کہ بتاؤ 3 مجلس ہو گئے، میرا نام ایک بار نہیں لیا یار، اسی چکر میں تو رومال دیا تھا ہم نے۔ تو یہ مجلس کے بعد برا تو نہیں مان رہے نا، مجلس کے بعد گئے کہ نہیں ماننا رومالوا ہمارا واپس کرو، تو ہماری بیوی بہت ناراض ہے۔ اب یہ مانگ سکتے نہیں مانگ سکتے؟ جناب امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ عوض نہیں لیا ہے، اس لیے جب چاہیں اپنی عطا واپس، کہتے ہیں اس پر بات کرو نا باقی۔ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا کثرت اولاد۔ اب اگر کبھی خدا چاہے تو اس عطا کو واپس لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ کہا امام ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق اگر اللہ نے عوض نہیں مانگا تو جب چاہے عطا واپس لے سکتا ہے۔ دنیا اولاد فاطمہ اولاد رسول سے ختم ہو جائے گی، ایک آدمی نہیں بچے گا۔ لیکن اگر عوض لے چکا ہے تو امام ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق اب اللہ میاں کو بھی حق نہیں ہے بیک کرنے کا۔ تو کہتے ہیں اب یہ کیسے طے ہو کہ اللہ نے اس عطا کے بعد عوض لیا کہ نہیں لیا؟ کہ اگلی آیت پڑھ لو، انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، فصلی لربک وانحر، آپ قربانی دیجئے، نمازیں پڑھیے۔ ہو گئی بات۔ اب جناب فخر الدین رازی کہتے ہیں چونکہ خدا عوض لے چکا ہے لہذا قیامت آ جائے گی، اولاد رسول ختم نہیں ہو جائے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے، بولیے، وہی مقطوع النسل ہے، وہی ابتر ہے، وہی پچھ کٹا ہے، وہی دم بریدہ ہے۔ کئی معنی ہے ابتر کے، صلوات، وہی ناقص ہے۔ خوب، اب سمجھ میں آیا؟ ایک ذرا سا اشارہ، ایک حدیث میں 94 بھول گئے؟ علی بھائی شب قدر کئی تاریخ کو ہے؟ تم بتاؤ، آپ بتائیے، چچا بولو۔ 23 کو، تو 21 کو کیوں اعمال ہوتے ہیں؟ تو 19 کو کیوں ہوتے ہیں؟ تو کہیں گے شاید 19 کو ہو، شاید 21 کو ہو، اس کا مطلب ہم لوگوں کو پتہ، تو امام لوگوں کو تو پتہ ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ یہ مولا صحیح بتائیے شب قدر کب آئے؟ تو امام کو تو پتہ ہے نا، کہہ سکتے تھے شب 19، شب 21، شب 23۔ امام نے کہا کہ اس جھنجھٹ میں نہ پڑو، تینوں شبوں میں جتنا عبادت کر سکو کر لو۔ تو یہ شب قدر کو چھپا کے کیوں رکھا گیا؟ سوال یہاں ہے۔ اوپن کر سکتے تھے نا یہ ہے، اور پھر آگے بھی 10 راتیں آخر کے کسی میں شب قدر ہے، تو یہ شب قدر کو چھپا کے کیوں رکھا گیا؟ کہ اس لیے کہ اگر پتہ چل جائے کہ شب قدر کب ہے
تو آدمی سال بھر پہلے سے پلان بنا کے چھٹی لے کے پوری رات کر لے گا، اس کے بعد ختم۔ اہل بیت چاہتے ہیں کہ نہیں، نہ معلوم ہونے کے بہانے سے کچھ شب 19، کچھ شب 21، کچھ شب 23، پھر 25، پھر 27۔ اب سمجھے شب قدر کے ظاہر نہ ہونے کا فلسفہ کیا ہے؟ ہو گئی بات۔ ایک بڑی عجیب روایت ہے جہاں جناب فاطمہ کو تشبیہ دی گئی ہے، فاطمہ جسٹ لائک شب قدر، مطلب جیسے شب قدر قیامت تک نہیں سمجھ پاؤ گے، ویسے حقیقت فاطمہ شب قیامت تک۔ جتنا بک سکو بک لو، سمجھے، ورنہ حقیقت فاطمہ جیسے شب قدر نہیں سمجھ میں آئی، ویسے بی بی کی عظمت حقیقی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بس 2 جملے اور ختم دعا۔ اس دعا کے ساتھ پالنے والے جو لوگ جہاں بھی جس طرح بھی بی بی کی ذکر کو عام کر رہے ہیں، کوئی محنت کرتا ہے، کوشش کرتے ہیں، چٹائی بچھائی ہوگی، جھاڑو دیا ہوگا، ہر آدمی کا رول ہے۔ خالی نہ سمجھو کہ ہم نے مولانا سے وعدہ لے لیا تو ہم چٹائی بچھانے والا ہو سکتا ہے اس کا زیادہ ثواب ہو۔ یا اللہ جس نے بھی جہاں جہاں بھی جس طرح بھی بی بی کے ذکر میں تعاون کیا ہے، خدا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو بھر لا۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ دنیا میں علی بھائی نہ کوئی باپ ایسا ملے گا جو اپنی بیٹی کو اتنا چاہتا ہو، نہ کوئی بیٹی دنیا میں ایسی ملے گی کہ جو اپنے باپ کو اتنا چاہتی ہو۔ دونوں سن لیجئے، اسی مجلس ختم کہ بقیہ 3 دن۔ روایت کہتی ہے 6 مہینے تک، بعض روایتوں میں ہے 9 مہینے تک، بعض روایتوں میں ہے کہ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد سے جب تک زندہ رہے چلنے کے لائق رہے۔ روزانہ نماز صبح کے وقت جناب فاطمہ کے دروازے پہ آتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ روزانہ در فاطمہ پہ آ کے سلام۔ جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے، تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقفہ کم سے کم ہو۔ حتیٰ اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی۔ اب ادھر الٹا آئی ہے، جناب فاطمہ کو بابا سے کتنا پیار تھا، اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ آخرکار مدینے والوں نے کہا صاحب ان سے کہیے دن کو رویا کریں یا رات کو۔ مولا فرماتے ہیں ایک دن فاطمہ نے مجھ سے فرمائش کر دی، علی بابا کا وہ کرتا دکھلا دو ہم کو جس نے بابا کو غسل دیا تھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا کہ میں نے کرتا رکھا سامنے، چیخ ماری بے ہوش ہو۔ حضرت فرماتے پھر میں نے ایسا چھپایا کہ بی بی کی اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی۔ بیٹوں جب امام حسن و حسین کہیں سے آتے تھے نظر پڑ جاتی تھی تو جانتے کیا کہتی تھی؟ کہاں گئے ہو نانا؟ جب کاندھے پر بٹھلایا کرتا تھا ایسا نہیں۔ پیغمبر کی وفات کا صدمہ صحابہ کرام کو بھی ہوا۔ کبھی وقت ملا 4 دنوں میں انشاءاللہ عرض کروں گا، سلمان فارسی کے لیے
روایت کہتی ہے کہ 10 دن تک سلمان گھر سے نہیں نکلے، اتنا صدمہ ہوا سلمان فارسی کو۔ اسی میں ایک صحابی ہے بلال، ان کو اتنا صدمہ ہوا، اچھا ان کے ساتھ دوسری پرابلم بھی تھی کہ اس زمانے سے مؤذن ہے، یا تو اس پوسٹ پہ باقی رہیں تو سرکار کی تائید ہو جائے گی، اور اگر انکار کرتے ہیں کہ نہیں صاحب اذان نہیں دوں گا، تو جب مولک دروازہ نہیں بچا تو بلال کی حیثیت کیا ہے؟ لہذا بلال نے سب کچھ سوچ سمجھ کے مدینہ چھوڑ دیا، سنا ہے نا، چھوڑ دیا۔ جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ بلال آئے، تو بلال اللہ ناحق تھوڑے آئے تھے، بلا وجہ تھوڑے، خود سے تھوڑی آ گئے تھے۔ جب کئی دن گزر گیا تو ایک دن بلال نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، بس مجلس تمام۔ اور پیغمبر نے کہا کیا بھیا بلال، سب نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا، تم بھی چلے آئے؟ بلال بلال تم نے بھی چھوڑ دیا میرے بچوں کو؟ نہیں یا رسول اللہ، بات یہ نہیں ہے، آپ کے بعد مدینے میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اے بلال چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ، ہمارے بچوں کی خبر تو لے لو بلال۔ اب حکم پیغمبر بھلا کیسے ٹل سکتا ہے؟ صبح اٹھے، تیاری کی مدینے کی، مدینے والوں کو پتہ چل گیا کہ مؤذن پیغمبر بلال آ رہے ہیں، تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو چلے گئے صاحب وہاں باہر مدینے کے گیٹ تک بلال کا استقبال کرنے کے لیے، ہے نا۔ بلال مدینے میں داخل ہوئے، اتفاق کہیے یا مصلحت الہی کہیے، راستے میں مولا مل گئے، وہی بات جو خواب میں کہی تھی۔ مولا نے کہا کیا بھیا بلال، سب بدل گئے، تم بھی چلے گئے؟ سب نے چھوڑ دیا، تم بھی چلے گئے؟ نہیں مولا یہ بات نہیں ہے، نبی کے بعد کس منہ سے رہتا میں، حالانکہ اس کے پیچھے وجہ اور بھی ہو سکتی ہے۔ آخر میں مولا نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اے بلال ذرا گھر چلے جانا، تمہیں فاطمہ بہت یاد کر رہی، بس تمام کیا میں نے۔ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ میں بلال، مؤذن رسول۔ وہی سوال جو راستے میں مولا نے کیا، خواب میں نبی نے، کیا بھیا بلال تم بھی چلے گئے، تم بھی بدل؟ نہیں بی بی ایسا نہیں ہے۔ اچھا خیر، اب آ گئے ہو، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فاطمہ کیا تھی۔ بلال ایک کام کہیں تم سے؟ جی بی بی بولیے۔ کہا یہ بلال بہت دن ہو گیا تمہاری اذان نہیں سنی۔ اذان تو بات کی بات ہے، اب جو جملہ ہے بلال کا وہ یہ، کہنے لگے بی بی طے کر چکا تھا میں کہ رسول اللہ کے بعد بڑے سے بڑا آدمی آ جائے، کسی کہنے پہ اذان دوں گا نہیں، مگر کیا کریں بی بی، آپ کی بات نہیں کٹ سکتی، شہزادی آپ کی بات نہیں کٹ سکتی۔ جاؤ، بلال آئے، گلدستے اذان پر چڑھ گئے، بی بی دروازے کے پاس شاید آ گئی، ملا ہوا ہے کوئی بہت وہ نہیں۔ جیسے ہی بلال نے کہا اللہ اکبر، پورا منظر بابا کی زندگی کا گھومنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورا منظر۔ ایسے بابا اٹھتے تھے، ایسے وضو کرتے تھے،
اس طرح گھر سے سارا منظر گھومنے لگا نا. کہتے ہیں جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کسی نے آگے چیخ کے کہا بلال چپ ہو جاؤ، فاطمہ کا انتقال ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب غش سے فاقہ ہوا تب سمجھ میں آیا کہ بے ہوش ہوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے جن مرحومین کا نام لے رہا ہوں ان کی نیت سے ایصال فرما دیں. سید محمد وکیل اعظمی ابن سید علی نقی صاحب، فخر النساء بیگم بنت محسن رضا صاحب، وکیل اعظمی صفدری بیگم بنت سید محمد صاحب، فروہ بنت توقیر حسین، جاوید رضا ابن علی اطہر مرحومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام. آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.